اللہ تعالیٰ. ایک روایت ہے اور میں جب بھی اس روایت کو سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں ایمانداری کی بات ہے بڑا سکون آتا ہے. اللہ جانتا ہے, اللہ گواہ ہے, واقعتاً سکون محسوس ہوتا ہے. اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ تشریف فرما ہے, حضور بھی اپنے گھر میں تشریف فرما ہے. جیسے بس اوقات آدمی جو ہے وہ اپنے گھر میں تھوڑا سا بے تکلفی کے ساتھ بیٹھتا ہے, تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر تشریف فرما ہے اس حال میں کہ آپ کی پنڈلی کیا ہے, نظر آ رہی. تو فرمایا کہ دستک ہوئی, کون؟ یا رسول اللہ ابو بکر ہے, اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں. آپ نے فرمایا آ جاؤ. ابو بکر آئے, حضور اپنے اسی انداز میں بیٹھے رہے جس انداز میں بھی تشریف فرما تھا. اپنی حالت کو بدلا نہیں, اپنے بیٹھنے کے انداز کو بدلا نہیں. آئے, بات چیت کی, چلے گئے. دوبارہ سے کسی نے اجازت طلب کی, حضور نے پوچھا کون؟ عرض کی یا رسول اللہ عمر ابن خطاب, آنے کی اجازت چاہتا. حضور نے اجازت مرحمت فرمائی. وہ آئے, حضور نے اپنی حالت کو نہیں بدلا, حضور اسی انداز میں تشریف فرما رہے. آئے, اپنی بات چیت کی, چلے گئے. پھر تیسری مرتبہ کسی نے اجازت طلب کی, حضور نے پوچھا کون؟ اجازت طلب کرنے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن عفان آپ کے پاس آنے کی اجازت طلب کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے, اپنی جو پنڈلی نظر آ رہی تھی اس کو ڈھانکا, اپنی چادر کو بھی سیدھا بدلا کیا اور پھر کہا آ جاؤ عثمان. اماں جی دیکھ رہی تھی. اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ تشریف لائیں ان کے جانے کے بعد, اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک عجیب منظر دیکھا, ابھی دیکھا. میرے ابا جی آئے, ابو بکر آئے, عمر آئے, آپ نے اپنے بیٹھنے کی حالت کو نہیں بدلا, آپ اسی طرح تشریف فرما رہے. لیکن میں نے دیکھا کہ جب عثمان آئے آپ نے اپنے بیٹھنے کی حالت کو بدلا, آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا سیٹمنٹ کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے سے جملہ ارشاد فرمایا, میں قربان جاؤں سیدنا عثمان بن عفان کی قسمت پر. میرے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس شخص سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ میں محمد اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے مقرب نوری مخلوق فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو سیدنا عثمان بن عفان کا بڑا مقام ہے.